پاکستان ہمارا وطن ہے اور اس وطن کے لیے ہمارے بزرگوں اور ان کے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دے کر قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے اور پاکستان بننے کا خواب دیکھنے والے عظیم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی بدولت ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لوک ورثہ۔ اس میوزیم کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میوزیم میں نہ صرف پاکستان کے شمال کے برف پوش علاقوں سے لے کر بلوچستان کے ریگستان اور سندھ کے دیہاتوں سے لے کر پنجاب کے کھیتوں تک ہر خطے کی روایت، لوک کہانیاں اور رسومات کی منظر کشی کی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ روابط کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ہمیں مختلف سٹالز نظر آتے ہیں جن میں کھانے پینے کی دستکاریاں، مختلف شخصیات کی پینٹنگز آویزاں کی گئی ہیں۔ یہ میوزیم کا داخلی دروازہ ہے۔ یہاں سے قدیم روایت کا تسلسل شروع ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلے گندھارا سویلائزیشن کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے رہن سہن کا طریقہ اور عبادات کا طریقہ منظرکش کیا گیا ہے۔ یہاں سے پاکستان کے مختلف صوبوں کی ثقافت کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف سندھ کے سپیرے جو جوگی کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو دوسری ہی طرف بلوچستان کے مختلف قبائل قابل دید ہیں۔ رومانوی داستانیں جو کہ بہت مشہور اور دلچسپ داستانیں ہیں، جن میں سب سے پہلے ہیر رانجھا، ڈھولا مارو، ہنی شاہ مرید کی محبت کی کہانیوں کو تصاویر کا رنگ دیا گیا ہے۔ پنجاب پوٹوہار۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا سب سے زیادہ آباد صوبائی پنجاب کا خطہ پوٹوہار۔ اس خطے کی منظر کشی بہت خوبصورت کی گئی ہے۔ اسلامک ریپبلک آف ایران۔ اسلامی جمہوریہ ایران دوسرا مسلمان ایٹمی پاور ملک ثقافت سے بھرا پڑا ہے۔ پاکستان اور ایران کی روایت میں گہرا تعلق مذہب کی وجہ سے ہے۔ کشمیر۔ وادی کشمیر ایک بہت خوبصورت وادی ہے جو پاکستان کو بھارت سے ملاتی ہے اور جس کا ایک بڑا حصہ بھارت کے پاس ہے، اور بہت سے مسلمان اپنی عزت اور جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ، جس نے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے نومبر 2020 کو صوبے کی حیثیت پائی۔ خطاطی میں مسلمانوں کے نام سرخ حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ خطاطی کا مذہب کے ساتھ گہرا تعلق قرآن پاک کی خطاطی کی وجہ سے ہے۔ یہ منظر لوک موسیقی کی منظر کشی کر رہا ہے، جن میں عارف لوہار اور ریشمہ جیسے نام شامل ہیں۔ یہاں مختلف موسیقی کے آلات کی نمائش بھی کی گئی ہے۔
وسطی ایشیائی ریاستیں 1991 میں سوویت یونین سے آزاد ہوئیں، جن میں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ریاستیں سمندر سے دور ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تجارت کو پاکستان کے ذریعے فروغ دیا اور پاکستان کے ساتھ روابط کی مذہب کے ساتھ ساتھ تجارت بھی ہے۔ سلک روڈ کے ذریعے پاکستان ان ریاستوں سے ملتا ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت میں فن تعمیر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں کچھ خاص اجزاء ملتے ہیں، جیسے مینار، گول چھتیں جسے ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے، محراب اور دیواروں پر خطاطی وغیرہ شامل ہیں۔ سلک روڈ ایشیا اور مغربی دنیا کے درمیان بہت سے تجارت کا اہم مرکز تھا۔ اس کا نام سلک کاروان اس لیے پڑا کیونکہ اس وقت اس راستے کے ذریعے جو تجارت ہوتی تھی اس میں ایک اہم چیز سلک تھی۔ وادی کیلاش ایک سحر انگیز وادی ہے۔ یہاں کی خوبصورتی، ثقافت اور تہواروں کے رنگ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے باشندے اس منفرد ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ قدیم روایت کے مطابق کیلاش مشہور یونانی جنرل سکندر اعظم کی آل اولاد میں سے ہیں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے پشتونوں کی سرزمین۔ اس کی سرحد افغانستان کو پاکستان سے ملاتی ہے۔ 2010 سے پہلے اس کا نام سرحد ہوا کرتا تھا۔ یہاں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان پشتو ہے۔ اسے آثار قدیمہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ ترکی ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں مشرقی کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ کوہستان پاکستان کے ہمالیہ لوگوں اور ان کے درج زبان کے لیے لفظ کوہستان استعمال ہوتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جسے مورخین نے دردوستان بھی لکھا ہے۔ یہاں سے موضوعاتی نمائش شروع ہوتی ہے۔ مکران کا شمار بلوچستان کے قدیمی علاقوں میں ہوتا ہے۔ مکران کا لفظ فارسی زبان کے دو لفظوں سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مچھلی کھانے والے، یعنی ماہی خوران۔ تھرپارکر کا ریگستان پاکستان کو بھارت سے ملاتا ہے۔ یہ ریگستان سرسوتی دریا پی چکا ہے۔ یہاں 41% ہندو کمیونٹی رہتی ہے۔ یہ منظر پاکستان بننے سے قبل کے دنوں کی عکاسی کر رہا ہے، جس میں بابا قوم، قائد اعظم اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی اب تک کی پہلی خاتون سابقہ وزیر اعظم ہیں۔ یہ یونیورسٹی پاکستان کی پہلی جامعہ برائے خواتین جو کہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے منسوب ہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ پروردگار برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو اندھا کر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔